وہ ذہین اختر کا 25واں جنم دن تھا۔ باہر سورج افق کے سمندر میں اتر چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرا گہری رنگت اختیار کرتا جا رہا تھا، لیکن ذہین اختر اس کو اس بات کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس کے اپنے دماغ میں، وجود میں اس سے کہیں زیادہ گہرا اندھیرا تھا۔ ایسی مایوسی تھی کہ اس کا وجود شل ہو کر رہ گیا تھا۔ امید کی کوئی کرن نہیں تھی کہ جس کی ڈور تھام کر وہ خود کو اس اندھیرے سے نکال پاتا۔ 25 سال کی عمر میں اور ایسی مایوسی، اس نے حیرت سے سوچا۔ اسی عمر میں تو ایسی مایوسی ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن نے جواب دیا۔ عمر زیادہ ہو جائے تو آدمی کو زیادہ سے زیادہ آنے والے کل کی فکر ہوتی ہے۔ جوان ہو تو خوف پوری عمر کا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جوان آدمی مایوس کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ ذہین اختر ویسے بھی مایوس ہونے والا آدمی نہیں تھا، لیکن جب واقعات اور حالات کا دھارا پوری قوت سے الٹی سمت میں چل رہا ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ 25واں جنم دن اور مایوسی، ذہین اختر نے جھنجھلا کر سوچا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس جنم دن پر کیسے کیسے تحفے ملے ہیں۔ صبح سویرے مالک مکان کی منحوس صورت دیکھنے کو ملی، اور پھر اس نے جو گفتگو کی، اس کے بعد تو روئے زمین پر منحوس ترین آدمی لگنے لگا تھا۔ دیکھو میاں اختر، اس نے سٹارٹ لیا۔ ذہین اختر کو صرف اختر پکارے جانے سے بڑی اذیت ہوتی تھی، توہین کا احساس ہوتا تھا، اس کی ذہانت کی نفی جو کی جا رہی ہوتی تھی۔ 6 ماہ سے تم نے کرایہ نہیں دیا ہے، مالک مکان سبحانی کہہ رہا تھا۔ اگر تم بے روزگار ہوتے تو اور بات تھی، بیمار ہوتے تو میں انسانیت کے نام پر صبر کر لیتا، لیکن تم نوکری کر رہے ہو، ٹھیک ٹھاک حلیے میں، مجھ سے اچھے لباس میں نظر آتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ نوکری بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹھیک ٹھاک نوکری؟ ذہین اختر دل ہی دل میں غرایا۔ اچھا لباس، یہ بڈھا اس دنیا کو سمجھتا ہی نہیں۔ نوکری نہایت ردی ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اچھا لباس اور ٹپ ٹاپ ضروری ہے، باقی قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ اس خیال پر وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا وہ قبر ہی تو تھا، البتہ وہ زندہ تھا، اور مردے تو مردے ہوتے ہیں، قبر کا حال وہ کیا جانے۔ قبر کا حال تو کوئی زندہ آدمی ہی بتا سکتا ہے، جو قبر میں رہنے پر مجبور بھی ہو۔ شہر کے بیچ اس فلیٹ کا کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے، سبحانی کہے جا رہا تھا۔ ذہین اختر کو غصہ آنے لگا۔ 4تھی منزل کے اوپر بنے ہوئے اس ناجائز ڈربے کو بڈھا فلیٹ کہہ رہا تھا۔ 104 سیڑھیاں چڑھ کر جب آدمی یہاں پہنچتا ہے تو اس کے پھیپڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام اور رکوع اور سجود، اور پھر نیچے اترنے کے تصور سے دم ہی نکلنے لگتا ہے۔ ان سیڑھیوں ہی کی وجہ سے اس کی، ذہین اختر کی ذہانت کی بدترین توہین ہوئی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن 208 سیڑھیاں اتر چڑھ کر وہ پیٹ بھرنا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر اوپر آؤ تو 104 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد پیٹ ایسا خالی محسوس ہوتا تھا کہ لگتا تھا 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ لہٰذا وہ اتر کر ہوٹل جانے اور کھانا کھا کر واپس آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ٹوکری لٹکائی اور کسی جانے پہچانے بچے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا کہ کوئی جانی پہچانی صورت نظر نہیں آئی۔ بھوک بے تاب کیے دے رہی تھی۔ نیچے سے ایک 16-17 سال کا لڑکا جاتا نظر آیا۔ وہ جانا پہچانا تو نہیں تھا، لیکن ذہین اختر کو بھوک نے ایسی باتوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس نے لڑکے کو پکارا، بیٹے اس ٹوکری میں 10 کا نوٹ ہے اور برتن ہے، نکڑ والے ہوٹل سے 6 روپے کی نہاری اور 3 روٹیاں لا دو، 1 روپیہ تم رکھ لینا۔ لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ٹوکری سے 10 روپے اور برتن نکالے اور ہوٹل کی طرف چلا گیا، کبھی بھی نہ واپس آنے کے لیے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، لڑکا واپس نہیں آیا۔ بھوک بھی عجیب تھی، اتنا دیر کھانا نہ ملے تو بھوک مر جاتی ہے، مگر وہ تو اور بڑھ گئی تھی۔
तंग आकर वो उतरा। लटकी हुई टोकरी उसने लटकी ही रहने दी। रस्सी को खिड़की से बांध दिया। नीचे उतरकर वो भागम भाग होटल पहुंचा। वहां उस लड़के का वजूद भी नहीं था। खाना खाकर वापस आया, अपनी लटकी हुई टोकरी को टटोला। हालांकि टटोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बर्तन कोई सुई तो थे नहीं, लेकिन टटोलने का यह फायदा हुआ कि छोटा सा रुक्का हाथ में आ गया। उस पर लिखा था, तुमने क्या मुझे अपने बाप का नौकर समझा हुआ है? वो लड़का उसके सामने होता तो वो यकीनन उसका गला घोंट देता। इस वक्त वो सिर्फ टोकरी का गला घोंट सकता था। उसने टोकरी को डोरी से आजाद किया और उसे रुक्के समेत तोड़ मड़ोड़ कर सामने कूड़े के ढेर पर फेंक आया। फिर वो 104 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और भूख से तड़पने लगा। इस आलम में भी वो हिसाब किए बगैर ना रह सका। एक लम्हे में आदमी कितना कुछ गंवा सकता है। नंबर 1 10 रुपए, नंबर 2 कम से कम 30 रुपए के बर्तन, नंबर 3 5 रुपए की टोकरी, नंबर 4 8 रुपए का खाना जो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हजम हो गया था, नंबर 5 आइंदा किसी पर एतबार ना करने का जज्बा, अब वो किसी से कुछ नहीं मंगवा सकता था, और नंबर 6 उसकी जहानत के मुंह पर मुंह फेर देने वाला थप्पड़ लगा था। तो बुढ़ा सुभानी इस डरबे को फ्लैट कह रहा था। खुद 2 दिन यहाँ रह कर दिखाए और फिर बिजली हर रोज कितने तवातुर से गायब। मैं जानता हूँ कि लाइट बहुत जाती है, बुढ़ा सुभानी कह रहा था। वो जहानत में ज़हीन अख्तर से कम न था। ख्याल ख्वानी की खसूसी सलाहियत थी उसके पास। मुझे तो नीचे के फ्लैट वालों पर तरस आता है। किराया वो ज्यादा देते हैं, जबकि बिजली चली जाए तो रोस्ट होकर रह जाते हैं। एक तुम हो कि किराया सिर्फ 8 रुपए देते हो और पंखे की खरीदारी से भी महफूज हो। पंखे की जरूरत ही नहीं तुम्हारे फ्लैट में। खिड़की खोली और ताज़ा हवा के झोंके आने शुरू हो गए। हाँ ये तो है, ज़हीन अख्तर ने दिल ही दिल में कहा। हवा, इतनी हवा कि मैं कह सकता हूँ कि आंधी तूफान आ रही है। इस कमरे में पंखे की वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता पेपर वेट सैकड़ों के हिसाब से खरीदने ज़रूरी थे। कागज़ टाइप की कोई चीज़ तो कमरे में ठहर ही नहीं सकती थी। हर हल्की चीज़ के पर लग जाते थे। कभी कभी तो उसे लगता था कि हवा उसे भी उड़ाकर ले जाएगी, और ये बात बुढ़े की समझ में नहीं आती थी। तुम मेरे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हो अख्तर, बुढ़े सुभानी ने कहा। एक ऐसा किराएदार इस कमरे के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है जो इसका किराया 1200 रुपए माहवार देने को तैयार है। तुम किराया देते ही नहीं हो, इसलिए 400 रुपए माहाना का नुकसान 1200 रुपए माहाना का नुकसान बन गया है। मैं गरीब आदमी इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ बुड्ढे का सहारा ये बिल्डिंग और इसके 24 फ्लैट ही तो हैं। ज़हीन अख्तर ने दिल में हिसाब लगाया। 24 नहीं 16 फ्लैट, इनका किराया 48,000 रुपए, और फिर चौथी मंजिल के ऊपर 8 डरबे, उनका किराया 6,400 रुपए। इस गरीब बुड्ढे की गुजर औकात के लिए 54,400 रुपए नाकाफी थे, जबकि इस अमीर नौजवान मुसम्मी ज़हीन अख्तर को 2,000 तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता था। तुम्हारी तरफ मेरे 4800 रुपए निकलते हैं, सुभानी कह रहा था। चलो मैं इन पर फातिहा पढ़ लेता हूँ, हालांकि मुश्किल काम है। नया किराएदार आएगा तो 1 साल लगेगा ये नुकसान बराबर होने में। खैर कोई बात नहीं, कम से कम मेरा मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर आइंदा हफ्ते में इसी दिन तुमने खुद मेरा फ्लैट खाली ना किया तो मैं तुम्हारा सारा सामान नीचे फेंक दूंगा। अगरचे वजन उठाना मेरे लिए अच्छा नहीं। सुभानी साहब, ज़हीन अख्तर ने पहली बार जुबान से कुछ कहना चाहा। और ये भी सुन लो, सुभानी ने इसकी बात काट दी। सामान नीचे मैं इस खिड़की के रास्ते पहुंचाऊंगा। उसने खुली हुई खिड़की की तरफ इशारा किया। इस पर ज़हीन अख्तर को अपनी मुर्गी याद आ गई, चोरी की मुर्गी। कुछ दिन पहले वो नीचे से एक पालतू मगर आवारा मुर्गी पकड़ लाया था। रात उसने उसे अपने कमरे में रखा और सुबह कमरे में बंद करके काम पर चला गया। इरादा था कि रात के खाने पर उसे इस्तेमाल करेगा। शाम को वो वापस आया तो मुकफ्फिल कमरे से आने वाली आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि मुर्गी इस हब्स बेजा पर शिद्दत से एतराज़ कर रही है।
اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ مرغی نے نکل بھاگنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آوارہ مرغیاں بند کمرے میں رہنا کب پسند کرتی ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ کمرہ 5ویں منزل پر ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے بڑھ کر کھڑکی کھول دی اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے ملحقہ باتھ روم میں چل دیا، ڈرائی کلین ہونے کے لیے، اس لیے کہ بیسن کے نل سے پانی تو کم ہی برآمد ہوتا تھا، زیادہ تر ہوا ہی نکلتی تھی۔ مرغی کی ہیجانی آوازیں سن کر وہ منہ دھوئے بغیر لپک کر باتھ روم سے نکلا تو دیکھا کہ مرغی کھلی ہوئی کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھی ہوئی ہے۔ ہیں مرغی بیگم، یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے بوکھلا کر کہا اور مرغی کی طرف بڑھنے لگا۔ مرغی نے پلٹ کر اسے ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کود گئی۔ وہ کھڑکی کی طرف جھپٹا، پر پھڑپھڑاتی مرغی بہت آہستگی سے تیرتی ہوئی گر رہی تھی۔ وہ سلو موشن ایکشن معلوم ہو رہا تھا۔ نیچے سڑک پر اس وقت بہت لوگ تھے۔ مرغی کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اتنی بلند آہنگ تھی کہ سب اوپر دیکھنے لگے۔ ذہین اختر دروازے کی طرف لپکا۔ اتنی تیزی سے یہ سیڑھیاں وہ پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ مرغی خریدی ہوئی ہوتی تو اس نے یقیناً سیڑھیوں سے اترنے کی زحمت نہ کی ہوتی، مرغی کے پیچھے ہی کھڑکی کے راستے اتر گیا ہوتا۔ وہ نیچے پہنچا تو عجیب و غریب منظر تھا۔ سامنے جھونپڑی میں رہنے والی اچھی بوا سڑک کے بیچ مرغی کو یوں اپنی آغوش میں چھپائے بیٹھی تھی جیسے مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ وہ اسے چمکار رہی تھی۔ ارے میری چتکبری، کہاں چلی گئی تھی تو؟ کل سے تجھے تلاش کر رہی ہوں۔ ارد گرد تماشائیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ذہین اختر تماشائیوں کو ہٹاتا ہوا بوا تک پہنچا۔ بوا، یہ میری چتکبری ہے، تمہاری نہیں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہٹو، کیا میں اپنی چتکبری کو نہیں پہچانوں گی؟ بوا نے بڑے دلار سے کہا۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں بوا، ان لوگوں سے پوچھ لو، یہ میرے ہی فلیٹ سے کودی ہے۔ اس کی سانس اب بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ تماشائیوں نے بآواز بلند ہو کر اس کی تائید کی تو اچھی بوا بھنا گئیں۔ تو اس سے تمہاری ملکیت کہاں سے ثابت ہو گئی بھلا؟ ہاں، تم مرغی چور ضرور ثابت ہوئے ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو بوا، اس نے ہانپتے ہوئے احتجاج کیا۔ میرے تو کپڑے بھی مرغی چوروں والے نہیں ہیں، کوئی پینٹ شرٹ پہن کر مرغی چوری کرتا ہے بھلا؟ بوا، ان کے پاس تو چادر ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ تو میری ہی چتکبری ہے۔ بوا کے لہجے میں قطعیت تھی۔ دیکھو بوا، ممکن ہے تمہاری چتکبری میری چتکبری کی جڑواں بہن ہو، ذہین اختر نے بے حد تحمل سے کہا، لیکن یہ میری چتکبری ہے، میرے فلیٹ سے کودی ہے، اور میں اتنی تیزی سے سیڑھیاں اترا ہوں کہ ابھی تک میری سانس درست نہیں ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ تماشائیوں نے پھر گواہی دی کہ مرغی واقعی اوپر سے ٹپکی ہے، لیکن بوا مصر تھیں کہ وہ اس کی مرغی ہے۔ اچھا، اسے دیکھو تو، ذہین اختر نے اپیل کی، کہیں مر ہی نہ گئی ہو۔ اس پر بوا نے بوکھلا کر مرغی کو ٹٹولا۔ مرغی دم سادے پڑی تھی۔ بوا، جلدی سے چھری لاؤ، یہ کہیں مر ہی نہ جائے، ذہین اختر نے کہا۔ بوا نے مرغی کو چھوڑا اور چھری لینے دوڑ گئیں۔ ان کے آتے ہی ذہین اختر نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ 2 منٹ بعد وہ فاتحہ خانہ انداز میں بوا کو مرغی کا دل اور کلیجی دکھا رہا تھا۔ بوا اتنے اوپر سے گری تھی کہ بیچاری کا دل اور کلیجہ پھٹ گیا۔ اب تو مانو گی نا کہ یہ میری ہی مرغی تھی، اس نے کہا۔ بوا ڈبڈبائی آنکھیں لیے اپنی جھوپڑی میں چلی گئیں۔ ذہین اختر مرغی لے کر اوپر چلا آیا۔ مرغی کے دل اور کلیجی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی، لہٰذا اسے کسی نقصان کا احساس نہ تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کھڑکی سے گرائے جانے پر اس کے سامان کا کیا ہوگا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بڈھے سبحانی نے کہا۔ آئندہ پیر تک فلیٹ خالی کر دو ورنہ، اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا، پھر بے حد خلوص سے کہا، ویسے میری دعا ہے کہ تم اس وقت تک 4800 روپے کا بندوبست نہ کر سکو، اس لیے کہ حساب صاف کر دیا تو تمہیں نکال نہیں سکوں گا اور ہر ماہ 400 روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈربے سے نکل گیا۔ آئندہ پیر تک فلیٹ خالی۔ ذہین اختر کو لگا کہ سینکڑوں چڑیلے اور ہزاروں بھوت 25ویں جنم دن کی اس صبح اسے چیخ چیخ کر مبارکباد دے رہے ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیسا عجب، کتنا خوفناک دن ہے، اس نے سوچا تھا، لیکن اس وقت تک ذہین اختر کو صحیح معنوں میں اس دن کی خوفناکی کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ اس دن کے دامن میں اس کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس روز وہ معمول کے مطابق آدھا گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچا۔ وہ ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنی تھی جو کاروبار کے خواہش مند لوگوں کو اپنی شرائط پر قرضے دیتی تھی۔ ذہین اختر نے کمپنی کے مالک احسان صاحب کے ڈرائیور کی حیثیت سے جگہ بنائی تھی۔ وہ ملازمت اسے صرف 1 ماہ کے لیے ملی تھی، اس لیے کہ احسان صاحب کا ڈرائیور شادی کی وجہ سے 1 ماہ کی چھٹی پر تھا۔ لیکن ذہین اختر کو اپنے ذہین اختر ہونے کا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں اتنے گن ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس جیسے ملازم کو گنوانا نہیں چاہے گا۔ ہوا بھی یہی کہ 1 ماہ سے پہلے ہی اس نے احسان صاحب پر ثابت کر دیا کہ وہ ہر فن مولا ہے اور ہر کام کر سکتا ہے۔ ڈرائیوری ختم ہوئی تو وہ دفتر میں لگا دیا گیا۔ دفتر میں آنے جانے والی خط و کتابت کو فائل کرتے کرتے وہ کمپنی کے کاروبار کو سمجھنے لگا۔ پھر خالی وقت میں اس نے کمپیوٹر پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کمپیوٹر کا کام سمجھ میں آنے لگا تو اس پر کمپنی کے راز کھلنے لگے۔ تو صبح وہ دفتر پہنچا تو فوراً ہی احسان صاحب کا بلاوا آ گیا۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور بلا جھجک ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی احسان صاحب، کیا حکم ہے میرے لیے؟ حکم نہیں، ایک درخواست ہے، احسان صاحب نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ ذہین اختر کو ان کے لہجے سے ترقی کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ میں بعد میں سلیقے سے فرماؤں گا، احسان صاحب نے کہا اور انٹر کام پر اپنی سیکرٹری سے کہا، ذہین اختر صاحب کا واؤچر لے کر آؤ۔ ترقی کی خوشبو میں مال کی خوشبو بھی شامل ہو گئی۔ وہ 17 تاریخ تھی، پہلی ابھی بہت دور تھی، اور اس کا واؤچر بن گیا تھا۔ بونس یا کیش ایوارڈ، کچھ بھی ہو، پیسہ تو پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں تو یہ اس کی سالگرہ کا تحفہ تھا۔ وہ احسان صاحب کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور احسان صاحب کی سیکرٹری کمرے میں آئی۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں واؤچر بک تھی۔ پوری کائنات مسکرا رہی تھی۔ سیکرٹری نے واؤچر بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، واؤچر پر دستخط کر دیجئے۔ ذہین اختر نے واؤچر پر دستخط کر دیے۔ اس نے صرف رقم دیکھنے کی زحمت کی، 1133 روپے 34 پیسے۔ واؤچر بک اس نے سیکرٹری کو واپس کر دی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور کمرے سے چلی گئی۔ ذہین اختر، تمہیں میرے پاس کام کرتے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ احسان صاحب نے اچانک پوچھا۔ 4 مہینے ہو گئے ہوں گے جناب۔ 4 مہینے نہیں، 3 ماہ 16 دن، احسان صاحب بولے۔ تمہاری خود اعتمادی پر مجھے رشک آتا ہے۔ ذہین اختر مسکرایا۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوا سر؟ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں، تمہارا انداز منہ سے بولتا ہے۔ پہلے دن تم میرے دفتر میں آئے تو دستک دے کر آئے اور یہاں میز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری بار تم نے دستک نہیں دی۔ تیسری بار تم نے پوچھا، میں بیٹھ سکتا ہوں سر؟ اور چوتھی بار تم نے پہلے کرسی سرکائی اور پھر یہی بات پوچھی۔ 5ویں بار تم بغیر پوچھے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ 6ٹھے موقع پر تم نے بیٹھتے ہی کہا، میری چائے آنے ہی والی تھی جناب۔ 7ویں بار تم نے کہا، چائے تو منگوائیے سر۔ آپ کا مشاہدہ زبردست ہے جناب، ذہین اختر نے داد دی۔ شکریہ، اور ہاں ذہین اختر، تم اس میں باز مسمی ہو۔ میں سمجھا نہیں سر۔ آسان سی بات ہے، تم بلا کے ذہین ہو اختر۔ 2.5 مہینے میں تم نے ہمارے سارے کام کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس کی باریکیاں تک سمجھ لی ہیں۔ اب تم کمپیوٹر بھی آپریٹ کر سکتے ہو۔ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو۔ آپ کی ذرا نوازی ہے سر، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ اب میں وہ درخواست کروں گا جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، احسان صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ درخواست یہ ہے ذہین اختر کہ تم اس دفتر کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی ذہانت، خود اعتمادی اور دیگر صلاحیتیں یہاں ضائع کرو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہاری اور اپنی بہتری چاہتا ہوں۔ ذہین اختر گم سا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ یہ واؤچر تمہاری آج تک کی تنخواہ کا تھا۔ اب تمہیں دفتر میں رکنے کی ضرورت نہیں۔ میری طرف سے آج کی چھٹی کا بونس قبول کرو۔